الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ سامعین کرام، خطبے دا آغاز میں سورہ توبہ دی 122 نمبر آیت ترجمہ کیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر امت مسلمانوں درپیش خطرے تو آگاہ کر کے ادا علاج تجویز فرمایا۔ یہ خطرہ ایسا کہ ہمیشہ امتاں اس پاروں ہی برباد ہوئیاں، انبیاء علیہ السلام دی محنت جڑی سی وہ رائے گاں گئی، بعض لوگ بگڑ جاندے رہے۔ خطرہ کی ہے؟ جدوں اللہ دے رسول آ کے دین دی دعوت دیندے تے لوگ اس دین نو قبول کردے تے شعور نال قبول کردے، سمجھدے بھی کہندا کی ہے، جنہاں نو کوئی شک شبہ ہوندا وہ سوال اٹھاؤندے، اپنے اعتراضاں دے جواب لیندے، مطمئن ہو کے دل دی تویں اس گل نو قبول کردے۔ مگر اگے چل کے گل ایسی ہو جاتی جس تو بچیا بھی نہیں جا سکتا، بھی انہاں مسلمانوں کے گھر اولاد پیدا ہونی شروع ہو جاتی، اس اولاد دے بارے جو لوگ کوئی اہتمام نہیں کرتے، بھی انہاں وہ دین جنہاں اسی سمجھ کے قبول کیتا سی انہاں بھی سمجھائیے، پھر وہ دین جڑا شعور ہی نہیں رہ جاتا، وہ نسلی بن جاتا کہ پیو دادے تک نہ چمٹ جاتا ہے کہ مسلمان ہے، پتہ اور ان کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بے علمی اور دین دے بارے جہالت جڑی ہے خطرے کی علامت ہے۔ جدو دین جانتے ہی نہیں، جڑا مرضی فراڈ کرنے والا، دھوکھا دین والا انہوں دین دے نام تے جدھر مرضی ہک کے رہ جائے، اپنے کوراں کو روشنی نہیں ہوندی، ٹھگاں دے ہاتھ چڑھ جاندے ہیں۔ یہ پچھلی امتاں نال بھی حادثہ یہو گزریا، ساڈے نال بھی یہی حال ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پہلا جنہاں لوگوں نو آکھیا وہ کفر تے جڑے جمے سی، اسلام سنیا، پوچھیا بھی ہے کی، اپنی پہلی گلاں نال مقابلہ کر کے عقل اور شعور نال سمجھ سوچ کے لے آئے کہ اسلام آش ہے۔ مگر جس طرح سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کیا کہ کسی آدمی کی تعریف لوگوں نے کی کہ حضرت تو ایڈا نیک ہے، میں انہوں تے برائی دا پتہ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر سے انہیں برائی پہ جانا، جڑا جانتا ہی نہیں برائی کی ہے اس برائی پہ جاؤ گا اور سمجھدار ہوگا، ٹھیک ہے، برائی دا پتہ ہونا چاہیے۔ اس تو ہی تھی ویکھ لے جے بے دین نے جتھے توحید نو بیان کیتا وہ دے الٹ جڑا سی شرک انہوں بھی کھول کھول کے بیان کیتا، جے ایک پاسے ایمان نو بیان کیتا کی ہے تے نفاق دا بھی بیان کیتا، بھی منافقت کی ہے، بازار کلمہ پڑھی جانا ہونا کوئی بھی نہ مسلمان، نہ بیماریاں بھی پوری طرح سمجھائیاں تاکہ لوگ انہاں خطرے تو بچ کے رہن۔ مگر رسول کریم علیہ السلام دے آخری دور سے جدو اسلام در عرب سے پھیل گیا، اسے سورج پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیتا کہ جڑے جنگلاں دے رہن والے سے انہاں کلمہ تے پڑھ رہے، آراب جڑے سی بدوی دین سکھیا نہ، ایک راہ چل پی انہاں بھی آخیا سارے مسلمان ہوندے ہو جا، واللہ یعلم حدود ما عند اللہ، انہوں نے اس دین دی حداں دی سمجھ نہ آئی کہ دین کی نہیں۔ اور اس پاروں اسی دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام دی وفات تو بعد ارتداد دا ایک طوفان اٹھ کر آیا، ایک قبیلے بے شمار پھر اسلام تو پھر گئے، سمجھے ہی کوئی نہیں، ایویں گل انہاں دے پی گیا سی، چھڈ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر علاج تجویز کیتا، جے تو غفلت کی کہ ساڈے کئی ملک جاندے رہے، سپین جاندہ رہا، اسی آنے کو 300 سال حکومت کی، الحمراء کھڑے ہے، مسجد قرطبہ کھڑی ہے، مگر وہ نال سوچنا چاہیے کہ اتنے دے حکمرانوں نے اس گل کا کچھ بندوبست کیتا جڑی رب نے کی، حکومت کرتے رہے، محل بڑے بنائے، باغات لگائے، چشمے ترقیاں بڑیاں دتیاں، مگر اس گل وال نہ آئے جڑی رب نے پہلاں دسی تھی، یہ فکر رکھ۔ ہندوستان 300 سال حکومت کی، اکثریت ہندوؤں دی رہی، 300 سال حکومت مسلمان کرتے رہے، مسلمان نہیں بنی گئی، کسی نو فکر ہی نہیں سی بے انہوں مسلمان بننا، مارن دی لوڑ نہیں سی، ایسا بندوبست ہونا چاہیے سی بے اس ملک دے لوگ اپنے آپ سپین دے بھی انڈیا دے جتھے جتھے حکومتاں سی اسلام تے آ جاندے نہیں لیا۔ وہ نتیجہ ہے جدوں ذرا ہوا بدلی اور تختہ الٹ کے ماریا، مسلمانوں کا نشان بھی نہ لبا، کافری سارے رہ گئے۔ اللہ نے اس بارے آخیا کہ ساری دنیا عالم نہیں ہو سکتی، یہ تو آخیا جا رہا لوگ کاروبار چھڈ دین، دکاناں چھڈ دین، ملازمت نہیں ممکن ہی، سارے زندگی دے شعبے ضروری ہے، کام کر ہونے چاہیے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ،
اللہ آندا یہ تو ہو نہیں سکتا بے سارے مسلمان گھراں تو نکلنا کدھر نوں؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف اس وے علم دی درسگاہ سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ دے بڑے جلیل قدر صحابہ اتنے لوگوں کو دین سکھاؤندے سی. اللہ نے آخیا جے سارے نہیں نکل کے آ سکتے تسی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ہر وڈی جماعت چو چھوٹیاں چھوٹیاں ٹولیاں نکلو مدینہ شریف جاؤ لیتفقہوا فی الدین. اے نظام تعلیم آکھیا قائم کرو، جڑے وردے نے انہوں نے اسلام سکھاؤ بھی، صرف کلمہ نہ پڑھتے پوری طرح جان پیا اسلام ہے، کفر ہے، ایمان ہے، نفاق ہے، سنت ہے، بدعت ہے، ہر شے نوں سمجھن. فرمایا یہ سارے نہیں آ سکتے، وچوں ٹوریاں جان اس یونیورسٹی داخلہ لین. تے مقصد تعلیم جڑے سی دو بیان فرمائے کہ سکھن والے کی کرن. اس نظام تعلیم دے بارے چ یہ سمجھو رون دے قابل گل ہے کہ مسلمانوں نے مکے اور مدینے نوں بے علم رکھا. اینیاں حکومتاں ہوئیاں ساڑیاں، مکے اور مدینے کوئی یونیورسٹی نہ بنائی، کوئی دارالعلوم نہیں بنیا. وہ جویں عرب دے پڑھ لوگ سے ادا کلمہ نماز رہا، حاجری لوگ جاندے رہے، مہنت بن گئے، کرائے وصولے، کھادا پیتا. ایک مدرسہ نہ اتنے ممیاں بنایا، نہ باسیاں بنایا، نہ بعد کسی نے بنایا. یہاں ویکھیا عرب جڑے نا یہ بڑے تنی ہیں تلوار دے دین پوری طرح سیکھ گئے نا، سانو یہاں نے آرام نہ نہیں رہن دینا، نہ برائیاں کرن دینیاں، پھڑ لینا. اس تو یہاں کا علاج ہے بھی انہوں پیر بزادے بنا لو، مرشد دے تسی کھاؤ پیو، تے ہاتھ چومدے فتواں کھاؤ. تسی ویکھ لو بغداد نظامیہ یونیورسٹی بنی، ادھر جا کے زیتونہ جا کے انہوں نے افریقہ قیام کرتیاں، مکے مدینے نہیں بنی. ایڈا ظلم کہ جڑے دین دے چشمے ہیں اتنے لوگ جان حج اور زیارت نہیں. سارے تو پہلا علماء نوں ملن، بڑے بڑے علماء ہون اتنے جڑے انہوں نے دین دسن. اتوں لوگ پی کے آنے پانی اپنے ملکوں چ لے کے شاید جان. اے دنیا جن سکول اور کالج انہوں کے بارے سن لو کہ دین کی آتا بچے یہاں مدرسے اور سکولوں کی غائب کی ہے، کیوں بنا چاہیے. اگر یہ نہیں حاصل ہوں یہاں کی اٹھ نہ اٹھ ہو جاتا نہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہاں سے جن بجٹ خرچ ہوں، جنی قوم دولت خرچ کری ضائع، کچھ فائدہ نہیں. فرمایا لوگ نکل مدینے جان لیتفقہوا فی الدین. پہلا کی کم کہ دین دے بارے پوری سمجھ اور سوچ پیدا کر. مسلمان جڑے نا یہ نسلی نہ بن کے رہ جان، اینا ہی نہ پتا ہوئے سارے وڈیاں نے کلمہ پڑھا، ہر بندہ اپنے تھان جانتا ہوئے بھئی یار آ اسلام ہے، آ اسلام دے خلاف کر لے. دین دی سمجھ پوری طرح دین تے تفقہ حاصل کرنا، دین دی سمجھ حاصل کر. اور ایڈی وڈی عبادت گنی گئی جڑا منہ چکدا انہوں چلیے تلوار پڑیے جان دے دیا. بندے ہو خدا دے ہو، اللہ دے رسول علیہ السلام یہ نہیں فرمایا من خرج فی طلب علم فی سبیل اللہ حتی یرجع. جڑا علم ڈھونڈنے واسطے دین دا جاندا جب تک کر نہیں مڑدا وہ ایک قدم فی سبیل اللہ لکھا جائے، وہ جہاد چ لکھا جاتا، وہ مجاہد ہے. اور بڑا جہاد جنرل الجہاد بالحجاج، الجہاد بالنسال افضل ہے. پیراں اور گولیاں دے جہاد نہ افضل ہے. بس تواڈے پلے اتنا علم ہوئے بس تسی آ بھی دین نو جانو کہ اگر دین نو کوئی آدمی للکارے پکارے کافر کہ آؤ تواڈی دین دی گل صحیح نہیں، مسلمان حجت اور دلیل نہ وہ سامنے کھڑا ہو جائے تو آ دین اسلام تے اعتراض کر رہا. میں تینوں سمجھاواں کہ اس تو زیادہ معقول، اس تو زیادہ حکمت اور دانائی دی کوئی گل اینا علم ہوئے تو. فرمایا سکھن والے سکھن کہ تفقہ فی الدین. جنہوں ایم اے دی ڈگری ملے، ایم ایس سی دی ملے، نکلے دین دے بارے جو پورا ابو حنیفہ اور مالک ہو. کسی مولوی اور مفتی کو جان دی لوڑ نہ ہوئے، ہر طالب علم اپنی جگہ امام شافعی رحمۃ بن حنبل ہوئے، دین دے بارے جانے کہ دین کی ہے. وہ ڈپٹی کمشنر بنے، وہ کمشنر بنے، گورنر بنے، دین دے بارے جانتا. اور شیخ الاسلام دا عہدہ بھی دین دی بربادی کے زمانے شروع ہوا. بس جدو حکمرانہ نے دین دون کوئی نہیں سیکھیا، پیو تو تخت لینا شروع کرتا، شراباں پیتیاں بے، تو پھر ہوں دین تے مسلمانوں پوچھنا ہی سی. اس لیے آخیا یار میں لیے ایک مولوی تے انہوں رکھ دینا شیخ الاسلام، یہ جا کے بڈھے نوں پوچھ لیا کرو. ورنہ کون شیخ الاسلام ہوں سی؟ امیر المومنین خود ہی مرشد ہوں سی، خلیفۃ المسلمین آپ ہی دنیا دا شیخ الاسلام ہوں سی. وہ تو بڑا مفتی کہنے ہونا سی ابو بکر کو، عمر نو رضی اللہ عنہ، وہ خود دین دے عالم ہوں سی. تو فرمایا دین دی سمجھ حاصل کر. اس تو جڑا مدرسہ، جڑی تعلیمی دانشگاہ دین دا تفقہ نہیں پیدا کر لی، مسلمانوں نے دی قیمت کوڑی دے برابر. اور نال فرمایا وَلَيُنذِرُ قَوْمًا. اینے تے گل نہیں مک جانی بے ہر آدمی ڈگری ہولڈر ہوئے، علامہ ہوئے، لوگ انہوں فہامہ کہن، خطیب اعظم کہن، نہیں. یہ پہلی گل ہے کہ دین پوری طرح سمجھ لاؤ. دوسرا کام کی ہے وَلَيُنذِرُ قَوْمًا مِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. جدوں پھر مدینوں پڑھ کے آؤ سکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تے اپنی قوم نو آ کے پھر انذار کر، انذار چنجوڑ دین
جڑی جڑی انہاں خرابی اور برائی ایک ایک ٹوک دین کیا کم جڑے ٹھیک کر انذار کرن خبردار کرن انہوں نے ڈرا دین کہ انہاں رستیاں دے چلتے رہو تو انجام آ ہونا دنیا اور آخر دونوں دے نقصان دسن تو برباد ہو جاؤ گے جنہاں رستہ چلے اس تو پہلا تفقہ فی الدین حاصل کر دین دی سمجھ دوجے پاسے پھر اس کام تے رکھ جان مرشد رہبر پیر کسے پیر نو پھڑن دی لوڑ نہ ایک ایک عالم جس بستی چ اور روشنی دا مینار ہوے اور لوگوں دسے کیا کام ایتھے ہونے جا نہیں ہوندے پکڑے انہاں دے ہاتھ بل ہم یحذرون پھر اللہ پاک نے فرمایا توقع اور امید ہے کہ تسی لوگ جڑے نو غلط عقیدیاں تو اور برے عملوں تو بچ جاؤ گے پھر امت جڑی نا بیماری تو بچی رہے گی اینو جراثیم نہیں چمٹن مگر تہاڈے سامنے عرض کیتا بس صرف نمونے لی سپین چلے جاؤ تو انڈیا ویکھ لو انے سال اتنے حکومت کی ہے محل بنا لے رانیاں رکھ لیاں خراج وصول عیش کرتے رہے گوئیے رکھ لے ہندوؤں مسلمان بناؤ دی کوئی کوشش نہ کی انہوں نے نہ مارنا سی نہ کٹنا سی تسی آپ دین دے نمونے دے حکمران بنو جنہوں نے ویکھ رہی لوگ آخری یار جی اسلام ہے تو کیوں نہیں قبول کر کسی نو فکر نہیں اے تو سمجھو کوئی چند نیک لوگوں نے اپنے طور کوشش کی چلو جداں دا بھی انہوں نے دین دا پتا سی دین انہوں بیچارے کو بہانی سے ہمیں آکھیے اے صوفیاء کرام بہرحال ان کا احسان مننا چاہیے کہ حضرت علی اجویری ہے خواجہ معین الدین چشتی عالم نہیں سی یہ لوگ ہر بندے کا اپنا مقام ہے کئی ناراض ہو جائے بھائی کداں ہر ایک نو اسی کو درجہ دے دیے کوئی فقیہ یا محدث نہیں انہوں نہیں پتا بھی حدیثاں صحیح ہے ضعیف ہے وہ فقہ جانتا کوئی محدث ہے کہ وہ فقہ نہیں جانتا علم ہے ادھر یہ لوگ نیک سی پرہیزگار سی انہاں دے عمل تو متاثر ہو گئے بڑی دنیا نے کلمہ پڑھیا شکر ہے تے پھر بھی جی حکومتاں جڑیاں تھیں نا محلاں چائش کرن دی لگے رہے اسلام انہاں دے پاروں بہت پھیلیا مگر چونکہ آپ بھی دین ایڈا نہیں سی جانتے یہ لیے اگر ہشت بہشتی پڑھ لی جائے نا جڑا انہاں بزرگاں دے ملفوظات ہے جو ہے فرماؤندے رہے جنہاں دے مرید لکھتے رہے فارسی سے اردو بھی ترجمہ آپ ہی بندہ سمجھدا بھی یار بیچارے دین دے علم تو بہت ہی خالی انہوں نے کوئی پتہ نہیں سی بھی یہ واقعہ کدوں ہوا کئی سو سال کا فرق ہے رلا دن گیا بندہ فلانا ملیا علم تھوڑا سی نیکی ضرور سی پرہیزگاری سی مگر چلو انہوں نے جنہ دین پھیلایا باہر ٹھیک اللہ نے کیا سی بھی یہ جڑے عرب چی بدو ہے نا جڑے اجے دین نو نہیں جانتے ایک کام ہو گیا دے خراب کلمہ پڑھیا گیا مگر یہ کون لگ گیا یہ بندیاں دے بہتے کلمہ پڑھن دا فائدہ نہیں ہویا نقصان ہو گیا جی میں موٹاپا ہو جاتا نا تے جسم پھول گیا وہ جان نہیں رہی پہلے سمجھ کے آئے سی یہ وڑ گیا اسلام یہ لیے اہتمام کرو کہ ٹولیاں مدینے ہوں رسول اللہ کو دین سیکھن اور اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے علم دین ہی جو کچھ فرمایا ہوں بھی تسی آؤندے جے خطبہ سنیا در بلے بلے کر کے چلے جاندے ایک کچھ نہیں یہ بنیاد ہے نہیں بالکل کچا کم آج میں مرجاں سارا قصہ ختم ہے کوئی بنیاد ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے ذہن سے اینا پڑھو لکھو میرے کو سن کے اگے کتاباں لو خود پیروں تے کھڑے ہو جاؤ بے میں رواں نہ رواں کوئی عالم دوسرا روے نہ روے تواڈے کول اینا اپنے کول ہوے سرمایہ اپنی جگہ تے تسی مسرح اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام بنا ثواب اس علم دین دا فرمایا کبھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا علم دی تلاش نکلدا سہل اللہ طریق الجنہ وہ یہ نہ کہے میں اتنے پینڈے دنیا دے کر رہا دراصل اللہ تعالیٰ اس جنت دا رستہ جڑا ہموار کریے وہ بہشتر اتریا جاتا اللہ دے رسول علیہ السلام دی خدمت عرض ہویا کہ اللہ دے رسول دو بندے سی جنہ تے ایک عبادت کردا سی نفل پڑھدا سی اپنے ذکر اذکار کردا سی جویں ہن آندے جی بنائیاں ٹولیاں ذکر مراقبے حال وہ جڑا کم کرندا سی کہ علم دین سکھو اور لوگوں سکھاؤ دینا اس امت نے بچنا سی انہیں صرف ایک نسلی گروہ نہیں سی بننا کہ پیو دادے تو سنیا جانتا ہوں ہر مسلمان کی ہے عیسائیت کی ہے یہودیت کی ہے ہندوازم کی ہے اسلام کی ہے وہ تو سونگ ہے تو دوسرے دے بارے دسیا کہ عبادت نہیں سی کرتا فرض نماز پڑھ کے بہ جاتا سی لوگوں نے دین دستا سی تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ دے رسول انہاں دونوں فرق دسو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادراک اندازہ کرو کہ کتنے اللہ دے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم آسماناں دی بلندیوں تو تاں تے کتنے امتی اور امتیاں دی ادنا فرمایا میری امت دا ادنا آدمی جڑا نا جنہ میرا درجہ او دے مقابلے چچا اینا ہی اس عالم دا درجہ اس عابد دے مقابلے تا عابد کی ہے اپنا علو سیدھا کردا بھی 4 نفر پڑھ کے جنت میں بڑھنا عالم ڈوب جانا بچاؤں اس شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ایک اللہ دے ولی نے خانقاہ چھڑ دی پہلا درویشاں سی اتنے نفل پڑھدا سی روزے رکھدا ہے صاحب دلے بمدرسہ آمد خانقاہ چھڑ دیتی مدرسے چاہ عالماں بہ گیا پڑھن پڑھاؤن گسست اہل صحبت اہل طریق نہ اور درویشاں نہ انہیں کتے تعلق کر لیا کہ پیری مریدی کوئی شے نہیں چھڈی گفتم میں آنے عالم و عابد فرق پوت
میں پوچھا کہ حضرت جی تسی عالم اور عابد کی فرق پایا؟ اتنے اینی بات سی یہ مسئلے مسائل عالم اور عابد کی فرق دیکھا؟ تا اختیار کر دی ازائیں فریق را کہ انہوں نے چھڑ کے تو ادھر آیا کی فرق نظر آیا؟ گفتاں گلی میں خیش برومی برز موت. انہیں کیا صرف اپنی کمڑی جڑی نا اپنی کمبڑی نوں سنبھال دا وے پانی تو نہیں بچا کے لے جاواں میں وہیں جہد می کناد کے بغیر گری کرا. جڑا صحیح عالم ہے وہ کوشش کرتا بھی نال ہور ڈبدیاں نوں بچاؤں. اس تو عالم دین چھوٹی نہیں گل. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء دے وارث. کدھر حدیث پاک فرمایا کہ عالم جڑا دے قدماں دے تھلے فرشتے پر وچھاؤندے. جنگل دیاں فرمایا جڑے نا چیونٹیاں بلاں دے اندر اور سمندر دے اندر مچھلیاں وہ بھی وہ بخشش دی دعا مانگیں کہ عالم دا وجود رہو گا دنیا دا نہیں ختم. عالم کون ہے؟ جڑا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا من لم یصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم. جس عالم دی گل جڑی نا وہ عمل وہ تصدیق نہیں کرتا وہ عالم کوئی نہیں. کہ گل ہور کردا عمل ہور کردا وہ عالم نہیں دجال ہے. وہ خود ڈاکو ہے دین دا. پر تو لوگوں کو کی دسنا کر رہا کہ من لم یصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم. قول و فعل ایک ہونا چاہیے. اور اسی طرح سورۃ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ جڑے جاہل سی نا جنگلاں وچ رہن والے مسلمان کلمہ پڑھ لیا سی اور کوئی پتہ نہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس دور لی بھی ہے ہن بھی ہے. طوفان ہے آندیاں چل رہی ہیں سمندر دیاں لہراں آ رہی ہیں گمراہیاں دیاں ٹی وی اور کیبل اور میڈیا اخبار رسالے روڑی جا رہے دنیا. اللہ نے اس وقت کیا کہ بچنا کنے ایک اندر شے ہونی چاہیے ایک باہر. اتقوا اللہ اندر خدا دا خوف ہونا چاہیے. اندر تے پہرا دو گا کہ بچ جا اللہ ویکھدا حساب دینا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنو ڈر جاؤ بچ کے رہو اللہ نگرانی کر رہا اور دی پکڑ تو بچاؤ بڑا کوئی. تے باہروں کیڑی امداد ملنی ہے وکونوا مع الصادقین. تسی کلے کتے نیک بن کے رہن لگے نہیں رہا جانا. شیطان نے حملہ کر دینا. علاج یہ کہ ماڑا ساتھی بھی کافرے نہ رل کے تڑیا جاتا. وہ سارا دینے لگی اچھے ساتھی تلاش کرو. اچھے عالماں کو بہو اچھے ساتھیاں کو بہو. دے بڑے تو بڑا عالم بھی کسی بدماشاں گنڈیاں بہنا شروع کرے آندا میں بڑا ولی ہوں کسی دن شیطان ہویا ہو. صحبت کوئی چھوٹی نہیں گل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا برے کو بہن والا جے وہ اسی طرح ہے جویں کوئی لوہار دی پٹھی کو بہندا. بھئی سرو نہ جے اگ نہ لگو تو دھواں تے آؤ گا نا. بری صحبت دا اثر ہے. پیارم دی مثال دیتی ہے تار ہے ادھر فروش ہے جے خریدیں گا نہیں خوشبو جاؤ گا. نیکاں کو بو. اللہ نے دو بندوبست کیتے کہ ایک پاسے اللہ دا خوف دل پیدا کر. اے موسیقیاں تے گانے تے ناچ ٹول جنہ مرضی ٹونکدے رہن تے تم اے بڑا کام اگے بھی ہو چکا. جدوں اکبر گمراہ ہویا جہانگیر اور گمراہ ہے بڑے عالم اٹھ کھڑے ہوئے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ منصب امامت پڑھو بڑے دین فروش سی. جناب کیا لاؤ خریدو سر کو دین تے دیو پیسہ. حکومتوں نے پیسے دیتے تو دانشور بن گئے. کسی نے حلت حریر سے رسالہ لکھتا کہ ریشم حلال ہے مرد پہنن. کسی نے سونے کے برتنوں سے لکھ دیتا. کسی نے سجدہ تعظیمی سے لکھتا کہ بادشاہ نو سجدہ ہو سکتا. بے ایمان ہر دور چ رہے. مگر اللہ نے انتظام یہ کیتا سی بھائی دین دا علم پھیلائی رکھو. ہر مسلمان جانتا بھی یار یہ سرحد تو پار مینوں کرا رہے اسلام بھی نہیں. اسلام کی لکیر اتنے ہے یہ تم بات گمراہی پتہ ہوئے ہر شخص. کیا گوڑیا اے زہر فکر نہیں کی. انہاں حکمرانوں نے بالکل مجرمانہ غفلت تو کم لیا. یہ بہت وڈے قصوروار ہے. میرے انہوں نے محلہ کی آخیے تو ملک فتح کر رہا سی. وہ جرم ہے کہ ملک فتح کر کے انہوں نے خزانے لوٹ کے عیش کرتے رہے. دین دی فکر ذرا نہیں کی. یہاں ملکوں سے راج کر رہے اتنے کی اکثریت جی دین وال پھیر لیے زیادہ مسلمان ہو کیوں تختے اٹھ جائیں. سپین کیوں خالی ہونا سی. ہندوستان ہندوؤں کا راج کیوں ہونا نہیں فکر. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس تو تسی ویکھ لو جاندے ہی جدوں مسجد نبوی دی بنیاد رکھی ہے ناڑی صفا برات اجے تک یادگار چبوترا کہ نہیں. دنیا اتنے نفل پڑھ دی ہے زیارت کر دی کہ رسولہ نے ایک مدرسہ برات ناڑی سکول اور کالج بن گیا کہ اتنے دین پڑھایا جائے. حضور بھی سبق دیں جڑے آپ تو پڑھ گئے ذرا وہ بھی پھر گاں تو گاں سبق دیں. اور یہ نہیں تنگی اور غربت چونا لوگوں نے دین سیکھا. جنہوں نے اللہ کہا جڑے سکے بڑے ہیں نا یہ نہیں ہلن گے. یہ چونکہ سمجھ گئے بیا دین ہے. جڑے صرف جمدے جاندے مسلمانوں کے کری نتھوا ٹھپا لگتا جاتا مسلمانی کا پتہ کچھ بھی نہیں. ایم اے دے ڈگری ہولڈر سارے. کئی بڑی اخبار چاہتا سوال کیا کہ رسول اللہ کا وارد نہ کسی نے کہتا ایم اے نے عبد المطلب ہے کسی نے کہتا ابو طالب. یعنی خاک بھی نہیں پتا
پر دین دی الف بے جان دو. یہو جہے لوگوں جڑا مرضی ڈاکو جنوں مرضی لے جائے جدو بچارے جانتے ہی نہیں سیدھا رستہ کہڑا پٹھا سڑکاں پہچانتے نہیں گمراہ ہو جان. تب اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام نے آخیا کہ ساری دنیا کے کاروبار چھڈ کے نہیں آ سکتی جنہاں تے پابندی لاؤ کہ ہر قبیلے چوں ہر محلے چوں ایک ایک ٹولی مدینے آوے دین سکھے دین سکھن تو بعد واپس آئے. اس تو جس علم نال یہ شے حاصل ہوئے کہ پڑھن تو بعد وہ دین نو بھی پورا سمجھدا ہوئے اور سمجھدا ہی نہیں عمل بھی ہوئے وہ تے نال باقیاں نو بھی جگاوندا ہوئے خبر ہے. پھر انہاں مدرسیاں سکولاں تے پیسہ خرچنا عبادت دین ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے. طلبۃ العلم زکات دے مطلب گنیا گیا کہ جڑے علم پڑھ پڑھاؤں تے طالب علم بیٹھے انہاں تے زکات ہی لونی چاہیے انہاں مدرسیاں سکولاں نو آباد کرنا چاہیے. مگر ایک مقصد سے ہوئے کہ تفقہ فی الدین اور انذار. ایک پاسے دین دی سمجھ ایک پاسے صرف انہوں پلے نہیں بن کے رکھنا وہ ذریعے لوگوں نے جگاؤنا خبردار کرنا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اتنی حدیثاں اس بارے فرمائیاں. کدھرے فرمایا جدو بندہ مر جاتا وہ سارے عمل بند ہو جائے جو کرنا سی کر لیا مک گئی کر مگر 3 عمل جڑے انہوں کا سواب بعد بھی جاری رہے. یعنی ایسی نیکیاں ہیں کہ وہ مر چکا نہ وہ ہڈیاں نہیں رہی ایک کھاتا چل رہا صدقۃ جاریہ کسی نے ایسا صدقہ جاریہ کیا ایسی خیرات کی ہے کہ جڑی وہ نال ہی نہیں مک گئی قائم ہے. کوئی مدرسہ بناتا اسپتال بناتا مسجد بناتی وہ چل رہا جب تک وہ قائم ہے قیامت تک وہ کھاتے سواد دینا. اور علم ہی انتفا بے. اور ایک شے فرمائی کہ جڑا علم نا جت تو لوگ فائدہ اٹھا رہے اس عالم نے علم سکھایا وہ شاگرد گاہ سکھا رہا ہے قیامت تک جتھے جتھے وہ جانا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ حصہ کڈی جانا وہ کھاتے درد ہوتا جانا کہ روشنی اس اللہ دے بندے. یہ بوٹا انہیں لایا سی جہاں پھاڑیا. اور تیسرا فرمایا اور ولدن صالح یدعو کوئی نیک اولاد بندہ بنا دے وہ دعا کرے. 3 چیزوں نے فرمایا کہ چالو کھاتے یہ نہیں بند علم ایڈی وڈی شے. اور حضرت ابن مسعود فرماتے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا رسمت ہے کسی بندے نو دوسرے دی ریس نہیں کرنی چاہیے نہ سڑنا چاہیے بھی وہ میرے تو اگے نکل گیا. 2 شیاں کرنی چاہیے اتنے ٹوٹ کے پی جانا چاہیے بھی وہ یارے کر رہا. ایک فرمایا وہ جنہوں اللہ نے مال دیتا انہوں نے توفیق دیتی ہے کہ مال جڑا حق دے رستے جنا لٹائی جانا خیرات کری جانا دینی اداروں دینا نیکی دے کما دلاؤں. فرمایا یہ بندہ جس قابل ہے کہ لوگ دے پیچھے چلے. اور دوسرا فرمایا جنہوں علم دیتا اور دن رات لوگوں نے سکھاؤں عالم اور سخی جڑا دین دے رستے خرچ کرنا 2 بند. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث علم دے ابواب بکھری کتاب ہے حدیث کتاب اور علم دا ہی پڑھیا. علم سے اتنا زور کہ جدوں بے علم لوگ اسلام تے وڑ جاندے نے ہن لکھاں دی تعداد محلہ اکٹھا کر لو امتحان لینا شروع کرو ابتدائی چیزاں نہیں ہوندی. اے قصور ہے امت دا 1400 سال دا کہ حکمرانوں نے صرف محل بنائے تیش کیتے کچھ اور نہیں کیا. ہندو اگر آتے بھی محمود غزنی آتا کی کرتا سی مندر ساڑھے 250 سونا کڈیا غزنی چلے جانا اتنے تختے تاؤس لے جانا جا کے اتنے لاؤنیاں لے جانیاں ہندنیاں ایش کرتے رہیں. کوئی اتنے اسلام کا کیتا کسی بھی واقعی نہیں کیتا نہ اسلامی قانون چلایا نہ اتنے کچھ کیتا. وہ غازی یا رحمت اللہ علیہ سارے اسی اپنے آپ کو خوش کرنے کیا جائیں فلاں آیا فلاں نے کوئی دین کا بھی کیتا. اگر ملک گیری اور علاقے کھونے کوئی بہادری ہے چنگیز خان تھوڑے کھوئے سکندر نے تھوڑی دنیا فضا کی. یہ جرم ہے کہ لوگوں کے ملک کیوں چھینے جان. ہاں انہوں نے چھینن کا حق کیا جڑے صدیق اکبر جیسے عمر فاروق جیسے انہوں کا چھیننا اپنے لیے نہیں. انہیں ایک ٹیڈی نہیں کھانی نہ کوئی عمدہ لباس پہنے خلق خدا کا بھلا کرنا تو اسے انصاف پھیلانا. یہ ظاہر بات ہے بے ہو جی حکومت جی منگ کے لینی چاہیے آپ سدنا چاہیے بیاؤ سارے ملک کھولو. مگر ڈاکواں چوراں کی حق ہے وہ صرف لوگوں لٹ لین تو کھا لین کرن کچھ بھی نہ دین کا کرن. دین یہ چاہتا ہے یہ جی اللہ تعالیٰ ہے تو چاڑی ایڈی ہے ہر بندے دے ذہن سے بڑھنی چاہیے. دین سکھیا میرا واضح ہی سن کے اٹھی دینی چاہیے. کوئی کتاب دین دی پڑھنا کوئی مطالعہ تو آپ بھی کرنا قرآن مجید کی کوئی تفسیر پڑھنا کوئی حدیث پڑھنا. اینے سال ہو گیا میں ویکھیا کسی دے اندر شوق ہی نہیں پیدا. یہ بالکل ایسا جی بودھی ہے نا دیوار کوئی پتہ نہیں تکا لگے تو ڈگ. ہر بندہ مطالعہ کا شوق پیدا کرو. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ تہاڈے چوں کون ہے جڑا چاہتا کہ وادی بتان جائے. مدینہ شریف کے لاگے منڈی اونٹ وکدے سی ہر شے فرمایا بتان جائے نہ گناہ کرے نہ کسی نہ ظلم کرے تے مفت 2 اونٹڑیاں کوانا والی پڑیاں انہوں لب جان تھنا والی چاہتے لوگوں آخیا یار رسول کون نہیں چاہتا جدوں نہ لڑنا نہ جھگڑنا نہ پیسے دینے مفت ایڈیاں کوانا تے تھن پڑیاں اونٹڑیاں 2 ایڈا قیمتی مال رب دا ملے کون نہیں چاہتا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے چوں کوئی آدمی روزانہ مسجد جا کے 2 آیتاں سکھ لوے نا تو بتان دی 2 اونٹیاں تو زیادہ قیمتی. دین سکھو دین دا پتہ ہونا چاہیے.
دین دے بارے دیوانے ہو جائے. اس تو جنہیں امام اور نیک لوگوں کا اسی تذکرے کرتے ہیں انہوں رحمت اللہ علیہ کہندے علم سے ڈب گئے. کئی اماموں کے بارے پڑھا فرمایا میری زندگی صرف 2 دن آئے کہ میں اس دن مطالعہ نہیں کر سکتا. ایک دن میرے والد فوت ہوئے اور ایک دن شب عروسی تھی بیوی میرے گھر پہلے دن. باقی میرا کوئی دن رات ایسا نہیں لنگیا کہ میں ہندوستان کا حکمران سلطان شمس الدین التتمش غسل خانے جانا تو کتاب نوکر لا کے کھڑے رہتے نہاؤندے رہنا نال ویکھدے رہنا موٹے موٹے عرب کہ کوئی ایک سطری انہیں دوران میں پڑھ. علم دا ایڈا دیوانہ اثر اینا جدو مریا سلطان موت دے وقت آخیا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھاوے جنہیں اثر دیا 4 سنتا کدی نہیں چڑھی. انہیں نہیں وصیت کی تھی ولی نے کی تھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت. جس جنازے سے اعلان ہوا کہ خواجہ صاحب کا جنازہ پائی وہ پڑھاوے جنہیں 4 سنتا نہیں چڑھیاں. آدم ہی پیچھے ہٹ گیا کوئی عالم جرس نہیں کر سکے. اس یہ سلطان دنیا کا حکمران انہیں آخیا یار گل چ ننگی کرنے والی کوئی نہیں سی مگر خواجہ صاحب چونکہ کہتا تو ہوں پڑھا کوئی نہیں مینو اگے ہونا میں نہیں 4 سنتا کری. یہ علم دین جڑا اللہ دا دین کا سیکھو گے پھر تمہوں کوئی فریب نہیں دے سکتا. تمہوں کس طرح دھوکھا دے دوں گا سونا ہو رہا تو گلٹ ہو رہا تھی سمجھ لو. جدو سمجھتے نہیں کوئی قادیانی آ جانا کوئی پرویزی آ جانا کوئی عیسائی آ جانا ذرا کوئی گل سنی تھی ہل جانا بھائی یار گل سے بھی کی کر پلے چ کچھ نہیں. اس تو جن ہوں ٹی وی ویکتے یا یہ چیزاں مکالمے وہ آ کے پٹتے رہتے بھی حضرت فلانے آ سوال کر بھی سوال ہونے ہی ہیں تو کو علاج کوئی نہیں. 1400 سال تو ستے جے کوئی گل اور تعلیم پھیلا دیو شرع خاندی بڑھا دیو. دنیا ساری آتی ہے جی اتنے تعلیم ہے نہیں آ نہیں لکھن پڑھن تعلیم آتے آدھے لکھنا پڑھنا آ جائے نا کچھ یہ تعلیم یہ کون تعلیم آ یہ تعلیم نہیں. تعلیم دے نام تے جہالت جدوں یہ تعلیم آئی ہے بیڑا غرق کر. علامہ اقبال تو زیادہ تعلیم کن حاصل کرنی ہے جن دانشور ہے سارے وہ پیروں کی خاک بھی نہیں. وہ دنیا کی انہوں یونیورسٹیاں گیا جدوں الحاد اور کفر جڑا سی عروج سے بڑے بڑے جڑے کفر دے ایسے امام نا یورپ وہ آپ تعلیم دیں انہوں نے شاگرداں داخل ہے اتوں پڑھ کے سمجھا بھی کی گمرائی ہے. اللہ نے نور دیتا سی جس تو آندا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. آندا انگریزی تعلیم بڑی چمک جدو بندہ پڑھتا ان کا فلسفہ کیمسٹریاں فزکس نال ترقیاں وہدا پہ چند تک چلے گئے انہوں نے آ چیزاں ایجاد باقی چکا چون تے بڑی دنیاوی لحاظ نے اینی ترقی ہے بھی جادو تو کٹ ہے. گل کتنے بیٹھا آدمی جڑا دور دا سب کچھ دیکھ رہا نہ پہاڑ ہائل نہ میچ ہو رہا بولتا سنتا ہونٹ ہلتے بالکل جادو کے کرشمے کر. یہ بھی روب ہے بھی یار تھی مسئلہ کی کرنا این اگے نکل گیا. ظاہری ترقی دوجے پاسے ایسی فلسفیاں نے اس طرح انہوں نے کتاباں جڑا پڑھا ایڈا بوجھ پایا انہیں اوکھے اوکھے لفظ جس بندہ سہم جاتا یار بڑے کوئی عالم ہے جنہیں ایڈے ایڈے بچ کھ بھی نہیں ہے نہیں وہ کچھ بھی دھوکھا میرا فریب مکر ہے مگر چلاکی. تو اقبال آدھے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. میں انہوں دی یونیورسٹیاں چ رہا انہوں دے شاگرداں چ رہا مگر یہاں دے علم دی چمک میری اکھاں نوں چندیا نہیں سکی. میریاں نہیں اکھاں نہیں مٹھیاں نہ میرے تے اثر ہویا. یہاں دی بجلی مینوں نہیں گمراہ کر سکی. کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں چونکہ رسول اللہ تو مدینے تو لیندا سی علی مرتضیٰ نے پڑھتا سی اس تو مینوں کوئی گمراہ نہیں کر. اور ہن بھی اس دور کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ تذکرے لکھا کہ جس شخص نے ائمہ اہل بیت خصوصاً امام محمد باقر اور امام جعفر صادق دے مناظرے پڑھے جڑے انہوں نے اپنے زندگیاں اور بے دین اس زمانے کے لوگوں نے کیتے انہوں نے مغربی تہذیب کبھی گمراہ نہیں کر سکتے. جن مرضی فلسفے آ جان انہوں نے پیروں تو نہیں ہلا سکتے. ایڈیاں گلاں اس زمانے سے کہیں مگر یہ علم نہ ہی تعلق رکھ دیا. کوئی پڑھو گا ورنہ خزانے کا ڈھیر بھی کر دے جو ورتنا ہی جہاں پتھر پے تے موتی. جدو علم پڑھنا نہیں کتاباں کا مطالعہ نہیں کرنا تو گمراہ مرنا. اس تو اج دا خطبہ صرف اس تو بے رب دا نام منو ہر شخص اپنی اکھاں سرما پائے. کوئی نہ رہے کہ فلاں نے دسنا پھر پڑھو پھر آگے پوچھو بھی آپ پڑھیا دا. مگر جدو مطالعہ کا شوق نہیں علم دی طلب نہیں کی ہو کچھ بھی نہیں پڑھنا. عالم بنو ہر آدمی مطالعہ کرے اور مطالعہ لے بھی کوئی یہ نہیں جڑی مرضی کتاب پڑھ دے پھرو. کئی کتاباں جڑیاں کتاباں نہیں زہر ہے بالکل زہر دی گانٹھ ہے اور سپ بیٹھے. آپ بیتی اگر تمہیں موقع ملے مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ پڑھن کا جنہیں بعض قرآن مجید کی اردو تفسیر لکھی ہے انگریزی تفسیر لکھی ہے ایڈی سونی پیاری بڑا مسلمان ہو کے مریا مگر
پہلا حال رہا بے سکی ماں دے جنازے شامل دیر جاؤ، کیا نہ کوئی خدا نہ کوئی نماز روزہ، کیا ہے دین بنے؟ اس زمانے کفر سے کتاباں لی کہ خدا کوئی نہیں، اور صرف یہ اب گیا کسی دوست کو کتاب پئی سی کسی انگریزی، وہ پڑھنی شروع کرتی نفسیات، اس کتاب نے کافر کر اس تو پائی سنبھل کے، اور روشنی صرف کہ نور مبین اللہ دی کتاب ہے، اے کتاب نہیں نور ہے، یہ ہزار جڑا نا پاور دا بلب بھی کوئی شے نہیں، آسمان دے سورج تو زیادہ روشن ہے، جڑا انہوں پڑھتا ہو گمراہ نہیں ہو سکتا، پڑھے سی یہ حاشیے نہیں پڑھنے، یہ بھی لوگوں نے کیتا، بالکل قہر کر دیتا، قرآن دب گیا تھلے، قرآن دی آیت دا ترجمہ کرو واضح جی ویدہ ہی مڑ کے اپنیاں کہانیاں انیاں نال جوڑ دیو، آیت دا پتہ ہی نہیں کدھر گئی، ہاں زمان بر صوفیو ملا سلام میں کہ پیغام ہے کو خدا گفتان ہمارا، جوڑ دے طور اقبال نے کہا کہ میری طرفوں صوفی تیر ملا تے سلام ہے، میں انہوں دی قدر کر دوں کہ پیغام ہے خدا گفتان ہمارا، یہ احسان ہے انہوں دا بلا دا دین نے سن دسیا، مگر نال ظلم بھی بڑا کیتا، ولے تعویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ، جدوں یہ معنی کرن پہ آیا انہوں نے وہ معنی قرآن دے کیتے، خدا بھی حیران رہ گیا تے جبریل بھی تے رسول اللہ بھی یہ سی ساری گل دا مطلب، کچھ دا کچھ بنا کے کر دیتا، ایسے دین تو انہوں نے گمراہیاں کھڑیاں، فرقے بنا لے، تڑے بنا لے، قرآن یہ کہنا قرآن نہیں پڑھا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں تسی آندے سکول ہے یہ گھر جب بچے پڑھ رہے ترقی ہو رہی ہے، سن لو من درون شیشہ ہے عصر حاضر دیدام، ہاں چنا زہرے کیا مارہا در پیچ ہوتا، آندے میں شیشیاں جڑیاں نا پڑھیاں انہوں نے علم دیاں، لیبل لگے علم، میں دے اندر وہ زہر ویکھیا کہ اگر سپاں نوں دیتا جا تڑپدا، سپ مر جان ایڈا زہریلا مواد دے کفر پر دیتا، اس طرح جو کٹ دے نا اتوں لڑکے لڑکیاں پڑھا کے اپنے والوں تسلی ہو گئی ہوں، یہ دین انہیں میں نام دا ہی نہ کو، یہ مسلمانوں کے دھیاں پت ہون پر وہ کہہ نہیں سکتے ہے کافروں تو بد کر۔ انگریزی حکومت آئی لارڈ میکالے جنہیں نظام تعلیم بنا انہوں اس لیے آخیا بھی انہوں نے عیسائی بناؤ کی کوشش نہ کرو، ایویں لوگ اشتعال سے ہو جاتے مار وڑن سے ہو جاتے، یہاں رہن دو مسلمان نہ مسلمان ہی رہے، مگر کر ایسا دیو تعلیم نہ کہ مسلمان جڑے نا کافروں تو بدتر ہو، یہاں کوئی اسلام نہ رہے، نہ پردہ نہ حیا، نچن ٹپن بے پردہ سر یہ سمجھن ترقی، یہاں دے صدر مملکت یہاں دے جڑے نا حکمران وہ کہن کہ اسی ادھر لے جانا، داڑیاں نہیں اگن دنیا پرانے، یعنی اللہ رسول دے فرمان دی تضحیق علانیہ ٹی وی سے کی چیز ہے کہ داڑھی اگانا، چلو ہور گلاں تو گرد تمہیں شرم ہونی چاہیے مسلمانوں کے کر دے میں داڑھی اگانا رسول اللہ نے آخر تھی رکھ نہیں سکتے، تھی ٹھٹھا کر دے کہ اسی یہ کلچر نہیں آؤں گا یہ ختم کرنا، یہ خدا دے عذاب نو ہے دعوت کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تباہ کر دے انہوں اور کر رہا، ہر جگہ انہوں مار پی رہی ہے، یہ تو شکر ہے نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، خدا دی کتاب نہ تسلی دے تو تسی فکر نہ کرو ہنیرے آ جاندے تھے، اج میں تو پہلا کارم پوچھ رہا سی بھائی کیوں سورت والضحیٰ اللہ نے آخیا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، جدو بیان کیتا کیا واہ واہ واہ، ایویں ترجمہ نہیں سننا نہ گل کا پتا ہونا، اللہ کیوں آخیا والضحیٰ، یہ بھی نہیں کیا فجر ضحیٰ، جدو سورج 9-10 بجے ہو جائے بہت روشنی نور ہی نور، میرا رات کا بھی نہیں کیا رات کہڑی اذا سجا، جدو ہر شہر ٹک لگے بہت کوپ نیرا، اللہ نے آخیا اس دنیا دونوں میں آدھے کہ نہیں ٹائم ایک رات کا آتا کہ اسے کوپڑے رات کا، مگر ہمیشہ رات رہی ہے پھر دن بھی چڑھتا اور ضحیٰ ہو دن، ما ودعک ربک وما قلی، اے مکے دے کافر انہوں نے دلیل بنا لی ہے کہ تو خدا دا سچا رسول ہوں تیرا دن ٹھیک ہوں تو کیوں تینوں بھی ماراں پیریاں تیرے ساتھی بھی کولوں دے رہا، تیرا رب کتنے گیا؟ اللہ نے آخیا تیرے رب نے تینوں نہ چھڑ دیتا نہ تیرے تے ناراض ہویا، اے جڑا وقتی طور تے رات ہے نا اے بیوقوف سمجھ دیا کہ تیرے تے کوئی عذاب آیا، اے رستہ ہے جے تھی کندن بنتے رہو، یہاں ازمائشاں تھی لنگ کے ہی پھر ہی وہ کھڑے مومن صاحب ہوں، یہ لازمی ہے، جی پودیاں دے نشو و نما پاؤن لی جانوراں دے زندہ رہن لی رات بھی چاہیے، خدا نے دن بھی چاہیے، فرمایا ایڈا ہی روحانی دنیا کدی کامیابی چاہیے کدی مصیبتاں چاہیے تاکہ دونوں رنگاں تے لازم آئے، یہ کوئی پریشان ہو جائے۔ تو اقبال آندے نا امید نہ ہو جائیں کہ ہونا نہیں کچھ بھی، نہ ہو نا امید نہ امیدی زوال علم عرفاں، جدوں بیاس ہو گئے جی میں پھیلا رہا ہے ساری دنیا کرے نہیں مسلمان کا کچھ نہیں بننا، جھوٹ بول دے واقعی لیل اذا سجا، ہوں اییا رات ہے جنہیں ہر شر ٹک لی ہے، یہ نظر آتا بھی ہوں کوئی حال، مگر ضحیٰ ہونی
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بعد چون والا ٹائم اللہ آندا پہلے نہ بہتر. ایسا دور آ جانا جدو لوگوں کو دیکھنا پینا کہ ہویا چانن کہ نہیں ہوں. اسلام مٹنا مٹنا کوئی نہیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. کنی باری تساں دکھ دیتے تو مسلمان پھر نہیں مٹے، اٹھ کھڑوندے ہیں. ٹھیک ہے ساری اپنی غلطیاں تے قصور ہے جتوں سانو مار پیندی ہے، مگر جدوں پھر کوئی اللہ دا بندہ اٹھ کھڑوندا آندا یار بعد آ جاؤ، آؤ دوبارہ اللہ لو مڑا جے تے مڑ پیندے. سارے نہیں وچوں چنگے بندے اٹھ کھڑوندے، کوئی تحریک برپا ہو جاندی، اللہ دی طرفوں کرم ہو جاندا، اللہ تختے اٹھ جاندا. بڑے بڑے ظالماں دے تخت مسلمان منہ دے کرنے تو نا امید نہ ہو. اور جس ویلے عثمانیاں تے ظلم آیا ساری دنیا کافر مل گئی، ترک رہ کے کلے اور مسلمانوں ملا لیا نال، یہ عرباں نوں بیوقوف بنایا. آ گیا نہ حرامی بن کے عالم، داڑھی رکھ لی، جبہ پہن لیا، عربی زبان سیکھی، سارے مسلمان جڑے کرن لالا مگر ہو گئے. یہ عرب سارے جنے نہیں شریف مکہ تو دی اولاد دیوانے ہو گئے کہ ایڈا ولی کوئی نہیں جمیا. بعد سارا پتہ لگ گیا کہ خفیہ ایجنٹ سی کافراں دا، کافر ہو کے ملک سلطنت ساری برباد کر. ترکاں دے خلاف چک دیتا. پر ترکی رکھ دے یار تواڈے، تسی عرب تسی اپنی حکومتاں جدیاں بناؤ، تواڈے علاقے اسی آزاد کرا کے تانوں دینے ہیں. یہ آزاد کرا کے ترکاں کو کھویا، ترک مروائے. بعد چاہ فرانس نے کوئی سام لیا، کوئی برطانیہ نے سام لیا، 300 سال تکے عرب کھاندے رہے، کتے کی زندگی گزار دے. تو جدوں پھر عثمانیاں دے ظلم آیا، ترکاں بہت ظلم، مکے مدینے گولیاں برسائیاں انہوں نے، انہوں نے لاشاں ٹھیر کیتیاں. اسے رنج پھر دین ہی چھڈ گئے. 40 سال حج کی اجازت نہ دیتی، اذان عربی بند کر دیا. شکر ہے پھر دین اتنے بچ گیا، ورنہ وہ ناراض ہوگا کہ یہ اسلام نو کی کرنا یار، یہاں کوئی خیال کیتا ویسے یہاں دینی پر. تو اس ویلے لاہور جلسہ ہو رہا سی، اس کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نظم پڑھی طلوع اسلام، نائے روندے سی، مجمع بھی روندا سی. انہوں نے کیا اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سر پیدا. اگر ظلم ہو رہا بے شمار عثمانی مارے گا ترک کہ کوئی گل نہیں، بے شمار ستارے مرد سویرے دن چڑھتا، وہ ستارے ڈبدے ہیں. موت نہ مثال کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. سحر ادوں پیدا ہوتی ہے جب بے شمار ستارے کا خون ہو جانا. اس سے خون رائے گا نہیں جانا. نہ رو کے آخیا کہ وہ بیگانے سی ترک، اور نسل منگولوں کی ہلاکو خاوروں کی وہ ولی بن گئے. این 100 سال انہوں نے اسلام کی حفاظت کی تھی، تو ہاشمی ہو کے سید ہو کے شریف مکہ غدار ہو گیا. بیچتا ہے ہاشمی، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. جڑے آدھے نا سید ہیں اسی، یہاں کے کرتوت ہے. کئی زمانے سے سید آیا تے پلے بھی پے. بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. رسول اللہ کے دین کی عزت دیتی شریف مکہ نے. خاک و خون میں لوٹتا ہے ترک مانے سختی ہو. ترک بیچارہ خون تھے بنڈیا تو کوئی گل نہیں، دکھ آدھے، مگر علاج یہی ہے بھی امت دین سیکھی. ایک کوتاہی پوری کرنی پڑنی. کلا کلا مسلمان کتاباں پڑھے یا نہیں پڑھ سکتا، عالماں دی مجلس جائے، درس میں اپنے تے فرض کر لے کہ جمع ضرور پڑھنا، درس سننے، جہاں گلوں کی سمجھ نہیں آتی عالم کو پوچھنا. میں دین دے بارے جینا مسلح ہو جانا، اینا اثر میرے کو ہونا. جب کتنے کافر پونکے میں آخنا کرو گل کہڑے اسلام دے بارے چاہنا، میں تیری تسلی کر. اتنا بغیر چارہ نہیں. جو اللہ نے کیا سی نا کہ ٹوڑیاں بن بن کے مدینے جاؤ، علم دین سکھو. نسلی جدو مذہب کوئی بننے کا بربادی ہو جائے، لکھاں جمدے جاندے اخواؤں دے مسلمان ہی ہیں. مسلمان اثر چیک بھی نہیں ہونا چاہتا. جدوں بندے کرتوت ویندے اعمال ویندے، مسلمان والی کوئی گل حرکت نہیں نظر آتی. یہو جہ مسلمان بجائے دے بھی کشش ہوے انہاں تے اسلام ول الٹا نفرت دا باعث بن گئے. لوگ ویکھ کہندے یار جے مسلمانی ہے توبہ، اسی نہیں یہو جہ اسلام تو. جس طرح کہ ایک مجوسی نو رومی فرماؤندے وہ زمانے تو 700-800 سال پہلا کسی نے آخیا مسلمان ہو جاؤ، نے آخیا یار جہاں اسلام تیرا نا یہ میں مجوسی چنگا، کہ جے اسلام ہو جا جڑا باجید بستامی دا تو میرے واسطے ہے. باجید ورگا میں مسلمان نہیں بن سکتا، تو تیرے ورگا بن دی مینوں لوڑ کر. اسی وہ مسلمان ہیں جنہوں ویکھ کے مجوسی آدھے پائی تیرنا میں مجوسی تھے. توبہ توبہ توبہ. امتی باعث رسوائی ہے پیغمبر. تے مطالبے کی ہے ہر ایک دا گلا ہے بھی یار اللہ ساری خبر کیوں نہیں لینا. جی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ دی کوئی اولاد ہے تے منڈا ویا، اللہ تے کی لگتی؟ اللہ تے بادشاہ کائنات دا جہاں وہ اصولوں سے چلتا، وہ حکم منتا، وہ ساتھی ہے. وہ فوجاں اتردیاں فرشتیاں دیا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. ہوں بھی فرشتے ہوں کتنے ٹھگ ہے اسی طرح وردیاں نہ لائیاں، مگر ہے نہیں کوئی فوج. کوئی اصحاب بدر ہون تو انہوں کی مدد اترنے، شرابیاں جانیاں دی اتر.
جڑے کنجریاں نچاؤندے ہیں ہندوستان تو جنیاں بدماش عورتیں انہوں نے لے انہوں نے استقبال کر دے یہ جہ مسلمانوں کی اللہ مار اور کوشش کر رہا ہے بریا سے دین بھی مٹاتا ہے اور حد 50 کروڑ کتنی بڑی رقم بھوکے مر رہے لوگ پنجاب حکومت نے مزدوری دے کے علامہ اقبال دے نام تے ایک ادارہ بناتا جڑے سدے نا فکری رہنما امریکہ تو بلایا فتح عثمان جڑا مصر دا کافر اور بے دین انہیں آ کے آخیا قرآن دے حکم یار اس عرب معاشرے سے اعلان کیتا کہ انہیں عرباں نہیں سی مسئلہ قرآن دے وقت بہت اگے لنگ چکا یہو جہا دین پھیلاؤ لی ادارہ اور علامہ اقبال دے نام توبہ 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 جس علامہ اقبال دے بارے میں ہوں بھی آنا بے ہور نہیں تو صرف ضرب کلیم ہی تسی پڑھ لو ضرب کلیم خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر ہزار چشمہ تیرے سنگے راہ سے پھوٹے خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم کی ہے کلیم اللہ سی موسیٰ علیہ السلام ضرب کی سی لاٹھی سے انہوں نے ماری پتھر سے 12 چشمے نکل آندہ خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر سچا مسلمان بن جا اور موسیٰ علیہ السلام والی لاٹھی لب یہ جڑا پتھر ہی نا کفر دا یہ تعلیم نو آکھیا یہ تینیاں نظمہ تعلیم تے کہ آندہ انہوں تعلیم کوئی نہ آکھیا جنا خوش ہویا بھی بڑے لڑکے لڑکیاں بڑے کافر بنا رہے دے تسی وہ تعلیم حاصل کرو جڑی اللہ دے رسول نے دیتی تھی جڑی قرآن چاہ جڑی اللہ دے نبی علیہ السلام نے دسی ایک نظم تو صرف کچھ پڑھ دیا ضرب کلیم پوری ورنہ کلام پہ سارا ہی ایسا کہ کلا کلا پڑھ دے حلال زادے ہوندے اسلام چاہیے ہوندہ انہاں پاکستانیاں نو تے بہنے حکومت جڑی سے اقبال پڑھاؤں سکول اور کالج اقبال انہاں لایا بھی تے گلو بول بول جگنو ایسیاں نظمہ جڑیاں بچپن سی ہے تے وہ بھی نہیں سی بڑیاں مگر باقی سارا کلام اسرار خودی رموز جدے توحید رسالت حریت آزادی اسلام ہے کی دعائیاں دندہ مر گیا انہوں نیڑے نہیں آؤں اور یہ بھی جڑا سی پڑھنا پڑھاؤنا یہ بھی گوئیاں دے حوالے کرتا موسیقار پڑھ دے اقبال دا کلام جڑا پٹدا مر گیا آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا آ میرے کو پوچھ رہا ہاتھ کھونا ہی نا کہ کی قسمت میری میں دس دینا امت دی قسمت کہ تو سی تانوں چڑھنا کہ ڈبنا آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے طاؤس اور باب آخر شمشیر و سنا اول طاؤس اور باب آخر جدوں تلوار اور نیزے ہاتھ ہون گے سمجھو شروع اگے نو جانا سا جدوں طاؤس اور باب آ جان گے سرنگیاں اور تبلے اخیر ہو چکی انہیں امت ختم ہو جانی اس اقبال غریب دا کرام انہوں نے دیتا ٹھڈ سانیاں بجاؤ تے پڑھو اے اکو نظر کی کرم میں دینا سارا یہ درس ہی ہمیشہ یہ ہوئے علم اور دین علم اور دین آندہ علم جڑا پڑھ رہا ہے تو یہ کی ہے تو دین کی وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کر دی آندہ ایک دماغ ہے ایک دل ہے جڑا علم صرف دماغ نو روشن کرے سائنس لیبارٹری ریاضی یہ دماغ بڑھ گیا دل نہیں دل جڑا نا محبت سوز گداز اللہ دی یاد چرونا اپنی عاقبت دی فکر کرنا یہ دل ہے وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم آندہ وہ علم جڑا جدانا مدد وہ ہویا نا کہ جے بت ہویا بھی نا کوئی علم کوئی گمرائی انہوں نے پھیلائی کیمسٹری فزکس بیولوجی وہ آپ ابراہیم بن کے توڑ دا جاؤ کیڑا علم کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کر دی وہ علم جدے نال دل اور نظر ہے دل جڑا نال ہے صرف دماغ نہیں دل جڑا تہجداں پڑھدا دعاواں کردا روندا اے ساتھی ہے نال بچا رہا علم دی گمرائی تو زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ ہے جدید و کریم اے بکواس سن دے تھی ہر پاسے دعائی ہے کہ جدت پسندی اے پرانا ہو چکا نواں وہ کبھی کوئی شاید پرانی بھی ہوئی سورج اینی مدد روشنی دے رہا ایک کوئی اثر ہے پانی وہی وہ قانون ہے ہوا دا ایک قانون ہے ایک کوئی گل ہے کرنی کیا دین جڑا پرانا 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 کی ہے نہ کوئی نواں نہ پرانا کفر بھی پرانا دین بھی پرانا زمانہ ایک وہی چل رہا حیات ایک وہی انسان ہے کائنات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ ہے قدیم و جدید و قدیم دو کوے نا کیا نویں شے نو اختیار کرو پرانی بالکل وہ دلیل کم نظری وہ الو دا پٹھا ہونے کا ثبوت ہے کہ اس بیوقوف نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ نواں کی ہوں پرانا کی علم نہیں پرانے ہوں نہ دین پرانے ہوں آدمی بڑا ہو جائے چھوٹا ہو جائے اصول ایک ہی چل چمن میں تربیت غنچہ ہو نہیں سکتی نہیں ہے قطرہ ہے شبنم مگر شریک نسیم آندہ باغ کے اندر جڑیاں کلیاں ہیں وہ نہیں پوری طرح پھل پھول سکتیاں جب تک دو شیاں نہ ہو ایک نسیم آوے ہوا اور دوجے پاسے قطرہ ہے شبنم
کہ شبنم بھی اتنے اے دو قطرہ شبنم کی ہے کسی عالم ولی نیک بندے کی صحبت بہ کے دین سیکھنا، اور نسیم کی ہے علم سیکھو جنہیں مرضی مگر قطرہ شبنم ہونا چاہیے۔ اور آخر دے فرماؤں دے وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم، ایہو جہاں جمنا چاہیے۔ ایک اقبال جمع مڑ کے نہیں جمع، فرمایا وہ علم کم بصری، وہ علم جڑا ہو بالکل نظر دی خرابی انے ہونے والی گلی، کتاباں دے ٹھیر لگے جان گے مگر نابینا ہو جائیں گا گمراہ، جس میں ہم کنار نہیں۔ جی دو کٹھیاں شین کیڑی کری تجلیات کلیموں، ایک موسیٰ علیہ السلام والے جلوے خدا دی کی وحی و مشاہدات حکیم، دوجا فلسفی اور سائنسدان دے تجربات، یہ بھی ہونے چاہیے تجربات اور نال تجلیات کلیم، اور نال رکھا ہوئے کہ اللہ دا دین اور اللہ دے نبی دی ہدایت جڑی رہنمائی کرے۔ ذکر اور فکر دونوں اکٹھے، فکر کی ہے یہ بالکل ترقیاں کوئی بری گل نہیں، اللہ دیا چیزاں سمجھو یہاں تو فائدے اٹھاؤ، مگر جدو نال ہوگا نا ذکر وہ پھر یہاں ایٹم بماں لوگوں مارن لی نہیں ورتن دے گا، یہ ذریعے مشیناں چلن گیا، یہ ذریعے کارخانے چلن گے، یہ ترقی لی کام دے گا، نہیں ہوگا نال دین ایک سٹن کے اور لکھاں انسان تباہ کر کے یہ ٹیلی ویژن ریڈیو بجائے کہ میرے ایک واضح پوری دنیا گل جاؤ بہت بابرکش ہے، تو نہیں ہوگی جہاں ذریعے بدماشی کا ایک گانا ہی نشر ہو جائے گا، ساری دنیا تباہ ہو۔ اس تو تجلیات کلیم و مشاہدات ہے، ایک پاسے سائنسی ترقیات، دوجے پاسے انبیاء علیہ السلام دی تاریخ، اے جدو کٹھے ہون گے یہ جی میں کہنا امید نہیں ہونا، ایڈی خوشی دی خبر میں سنی اور پڑھی جد تو میرا دل فوارے کی طرح بڑھ کہ الحمدللہ زندگی یار گل بھی پوری ہوندی ویکھنی نصیب ہوئی، ایسی نصیب ہوئی جلے تڑفدا رہا، اور ہر بندہ جڑی مجلس بعد مہنگا میرے کو اتنے میں رونا کہ ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے جی اللہ کا دین اور نیا علم نال ہوئے، مگر نیا علم بھی جی موجودی آخیا بنیا بنایا کافراں دا تسی لے لیا نا، وہی کتاباں پڑھاؤندے رہتے نال اسلامیات ایسا پیچ ہونا، ایسا جوڑ جڑا مناسب نہیں، ایک گل نہیں بننی، لڑکے نے ادھر کچھ پڑھ کے آنا ادھر تسی اسلامیات ٹھوستے پھرنا، انہیں آخیا یار وہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک، یہ علم نویں سرے تو بنا پینے، آپ بنا پینے، ایڈے ایڈے ماہرین اٹھن گے جڑے کیمسٹری بیولوجی میتھمیٹکس سارا علم دینا کافراں تو بعد اے سنو خوشی دی خبر جڑے بہن گے اور آپ کتاباں نویاں بناؤ گے، یہاں دیا لکھیاں نہیں، جغرافیہ لکھن گے، تاریخ لکھن گے، کیمسٹری لکھن گے، یہ جو کی کرن گے یہاں علم اثر کی ہے خرابی، ایک فیکٹس حقائق جڑے این خوربین آدھے ویخلا ہے کہ نہیں، دین وہ خلاف نہیں ہو سکتا، وہ تو کھانا دس دی ایک ہے تھیوریاں انہوں نے بنائیاں کہ کچھ چیزاں دیکھیاں انہوں جو گیس لا لیا اندازے کر، اے بندر بنتا انہوں نے کوئی نہیں ویکھیا، جرسومے تو انسان جمدا کوئی نہیں ویکھیا، صرف بنا لی گل دو کہ ویکھیا ہو رہا تھوڑیاں جی گلاں، دین کی کردا بے حقائق جدے کرو، جو سچ مچ اصلی گلاں وہ علیحدہ کرو، تے جڑے نال اپنے خیالات تے جنون تے گویر تے فلسفے انہوں لا کے باہر مارو، یہاں کافراں نال ملتے تسی انہاں حقائق نو لے کے انہاں دی بنیاد اللہ تعالیٰ دے وجود تے رکھو، بجائے دے بھی دنیا آپے بنی تے آپے چل رہی، تسی ایک ایک لیکچر اور یونیورسٹی کئی جگہ میں پروفیسر ہل جاندے، میں جنہوں تو سبق دے رہا تو اپنے علم چ انہوں نے بخا کیا نظر آؤں کہ نہیں بے پلان ہے، ایک منصوبہ ایک دماغ ہے جنہیں پہلا تو سوچا تو کام ہو رہا، قوانین ویخ تو دے نتیجے ویخ اور ہر شاید پھر جوڑ کہ انسانوں کی بہتری جن نے انسان بنا انہیں ضرورتیں پوریاں کی، یعنی توحید پرزے نہ پرزا جڑا ہوں علم تو جڑا اللہ وال کون مصر دے کارم نہیں، یہ سائنسی علم تین خدا وکھاؤں مگر یہ چونکہ آپ کافر آندے جی خدا نو من لیے پھر نیکیاں کریں، یہ جان کے انکار کیتا خدا دا، ورنہ سائنس اور فلسفے کوئی گل نہیں جی خدا تو ہٹا دے، وہ تو خدا دی زیارت کراؤں ایک ایک شاید رب نظر آؤں ہٹا ہون ضرور کی ہے کہ نواں سلیبس تیار کیتا جائے، ایسے ماہرین اٹھن جڑے علم میں سارے ہون، بجائے اسلامیات جوڑن دے ہر علم میں اسلامیات ہوئے، وہ جغرافیہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے نظر آوے کہ خدا نے دنیا میں اس طرح زمین کیوں بنایا، انہیں زاویے دا چکاؤ کیوں، اس طرح بیزویے دا کیوں چکر کیوں سمجھاؤں جانتے تو نظر آتا جائے کہ یار اپنے آپ نہیں گلے بہت پیچھے دماغ اور ریاضی بڑا وڈا کوئی ذہن ہے جنہیں خدا نظر آئے، ادھر ہی جس علم جڑن کوئی اسلامیات وکری دی لوڑ نہیں، ہر علم چو پڑھ دے جان، یہ لیے اللہ نے توفیق دی، بڑا قابل آدمی بڑے عرب ملکوں کی ریاض دینی علم ڈاکٹر محمد امین ہمارے مسائل کا واحد حل، بہت مضمون ہوتے رہتے جہد الحمدللہ انہوں نے 12ویں تک ایسی کتاباں تیار کر رہی ہیں، بڑی وڈی گل ہے کہ نویاں جنہ کے علم سارے رہن گے
مگر سب کچھ جو لکھ دے 1 سے 12ویں جماعت تک کے اسکولوں کے لیے اسلامی تقاضوں کے مطابق نصاب کی تیاری، نیز 1 جماعت سے 5ویں تک کے لیے مذکورہ نصاب کے مطابق کتب کی فراہم۔ اگے سارا لمبا نہیں میں پڑھ سکتا۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جس شاید یہ نہ مسلمانوں کمی نہ بے ہے جذباتی ہے، لوگ آتے ادھر لٹا دے لٹا بھی دیں جانا بھی دیں، دین تو ایڈے نہیں پھرے، علم ہے یا نہیں ہے مگر نہ جڑانا چاہیے، اس نام سے ہے باقی آرام ہے جہاں ہمارا۔ جب رسول اللہ کا نام آتا ہے ہاں مسلمانوں محمد رسول اللہ، اس سارا کا دل ترکدا ساری جان ہے، تیرے نام پر کروں جہاں فضا، نہ یہ جہاں فقط 2 جہاں فضا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ یہ نہ کوئی چھوٹی گل، زمین و آسمان اس سر سے قائم ہے، جتنے نہ مٹ جانا اللہ نے کارخانہ ختم کر دیا، جتنے لا الہ کہنے والا نہیں جانا دنیا ختم ہو جائے۔ تو یہ پھر اگے لکھ دے سارا جو کچھ انہوں نے کرتا، میں وہ مدد کی گل کر لوں۔ چنانچہ لکھ دے مذکورہ یونیورسٹی اور اسکول قائم کرنے کے لیے ہمارے ادارے کو کچھ صاحبان نے اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر سہاوا کے قریب ایک خوبصورت دیہی علاقے میں 1000 کنال 125 ایکڑ زمین مہیا کر دی، اور وہاں ماڈل اسکول اور یونیورسٹی اسکول کے قیام کے لیے منصوبہ بندی جاری، یعنی زمین جڑی ہے 1000 کنال اللہ دے بندے نے دے جگہ مل گئی، اس سے شروع ہونا علامہ اقبال دے نام دل کر رہا ہے، اور پھر آخر تے جو کچھ کیا اے سن لو، اے مجاہدین دے جاندے سوائے بچے مرن دے کو لبا، دن رات تہاڈے سامنے نتیجے، انڈیا کا قبضہ مضبوط ہو گیا، ظلم بڑھ رہا، اور جنہیں سی بڑے پھردے مجاہد اول وہ آپ انہوں نے جشن منایا۔ اسلام آباد شراب چل دی جتن الیکشن سے عبدالقیوم تو دے پتر، اے مجاہدین جنہوں نے مدد کرے، خدا دا نام منو، جو کوئی کم دے 4 بچے نہ مرواؤ، انہوں عالم بناؤ، دین دا مال سنبھالو۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر آخر تے لکھ دے تسی کتنا میرے نال مدد کر سکتے، اے سن لو، اور رب نے کہنے توفیق دی کر دیو، اے لکھاں کچھ بھی نہیں، اس نیند لا دیو قیامت تک کہ جنت ہی جنت ہے، رسول اللہ دے دین کو زندہ کرنے کا طریقہ۔ ہم ہر مسلمان اور ملت کے بھی خاص سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس منصوبے میں ہمارا دام میں در میں قدم میں سخنے ہاتھ بٹائے۔ اگرچہ ہر آدمی اس میں اپنی مالی اور علمی حیثیت کے مطابق حصہ لے سکتا ہے، لیکن اس کام کو منظم کرنے کی خاطر ہم اس منصوبے سے آپ کے تعاون کی 2 صورتیں تجویز کرتے ہیں۔ آدھا 2 طرح تو بھی ساری مدد کر سکتے تھے، ایک یہ کہ آپ اس منصوبے کے تا حیات رکن بن جائیں اور زر تعاون کے طور پر کم از کم 5 لاکھ روپیہ مہیا کریں۔ اے 5 لاکھ تھے بڑے بڑے بیٹھے جنہوں نے کچھ بھی کر ایک کوڈی ہے، انہوں نے آدھا 5 لاکھ دے کے پوری زندگی لی تھی سارے رکن اس ادارے کے سرپرست تھوڑا حصہ پی گیا۔ اس تو تھلے ایک یہ کہ آپ اس منصوبے، دوسرے یہ کہ آپ 1 لاکھ روپیہ زر تعاون ادا کریں، ہمارے معاونین کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ ایک صرف لاکھ دے کے معاون، اور یہ رکھنا یاد رہے کہ ہمارا ادارہ حکومت پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ایک فلاحی ٹرسٹ ہے، اس کے حسابات باقاعدہ آڈٹ ہوتے ہیں، اور ادارے کی انتظامیہ میں عدلیہ، سول، آرمی اور محکمہ تعلیم کے معزز اور نیک نہاد افراد شامل ہیں۔ اور اگر آپ آخری دے اور اگر آپ سر دست اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم ہمارے لیے دل سے دعا کریں، ہمارے لیے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، غیب سے ہماری نصرت فرمائے، اور ہمیں اس اہم دینی اور فلاحی منصوبے پر کام کرنے اور اسے کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے محض اللہ کی رضا کی خاطر اور مسلمانوں کی دینی اور دنیوی فلاح کے لیے شروع کیا ہے۔ 1400 سال بعد ایک کام چنگا شروع ہونے لگا کہ نویں علم بھی سارے اتوں نکلے، لڑکا اور گورنر بن سکے اور صدر مملکت بن سکے، ملک چلانا بھی آتا ہوئے اور دین بھی پوری طرح جانتا ہوئے۔ یہ تھوڑے سامنے آواز میری طرف پہنچ گئی ہے۔ اگر کوئی 1 لاکھ یا 5 لاکھ دے کے حصہ لے سکتا، باقی میں تسی اگر کوئی نہیں کر سکتے تو دعاواں کریے اور اس گل دنیا تک پھیلائیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے ہوئی مضمون ایک علامہ اقبال سے مظلوم اقبال 2 قسطاں نوائے وقت ہی آیا کہ اس اقبال نہ ظلم کر رہا جی نام مراد جنہیں آ کچھ کیا تو تھی یہ گلاں پھیلاؤندے پھرتے نا۔ تو وہ اندر ڈاکٹر صاحب نے کچھ اشعار بھی لکھے سی، میں آخر سے پڑھ دینا کہ اس حکومت نے کیتا کی انگریزی نے سن ترقی ہو گئی، ریلاں بن گیا، ہو گیا، دنیا نو روندے دین کھچ لیا، بالکل اس طرح کھچا پتہ بھی نہیں لگن دیتا۔ ہوتے فرماؤں ہے تہی ذوق و شوق و سوز و درد، ہائے ہائے مسلمان تو خالی ہو گیا، نہ تیرے تو ذوق و شوق رہا، تہجد دے وقت رونا، رب دی محبت آنسو بہنے،
رسول اللہ دے نام تے دین تے جانا قربان اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد کھولیا نہ بئی منا نے تیرے کو گانے سننا فلماں وینا دور ہے می شناسی اثر ماں با ماں چکر تینوں پتہ بھی ہے کہ جنہوں ترقی آنا تو اس ترقی نے تیرنا کیتا کی ہے تو ادا کتنا بیڑا گر کرتا اثر ماں از ماں ماں اثر ماں ماراز ماں بے گانا کرد آندا ہے سکول اور کالج اور ترقی انہوں نے کیتا اثر ماں ماراز ماں بے گانا کر مسلمان نو اپنا مسلمان ہونا پڑھاتا تینوں اپنا نہیں پتا رہ گیا تو کہ اور سب کوئی بن گیا صاحب بن گیا وہ بن گیا یوں بن گیا اثر ماں ماراز ماں بے گانا کرد اور کہر ہویا ہے ما از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد اور محمد رسول اللہ دی خوبصورت تصویر ہٹ گئی تینوں چنگے لگنا پہ تو آنا داڑھی اگاؤنا ظلم ہے اور مننا جڑا نیکی ہے کبھی حالانکہ یہ گل سی بے داڑھی منڈا آ گیا دار چلی گئی رد اور یہ سزا سمجھی جلدی یہ داڑھی منڈ داڑھی منڈا جرم سمجھا جا خوبی بنا یعنی ہولی ہولی اتھو لے گیا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا دین انہوں نے کہنے کی لوڑ ہی نہیں پی کافرانوں ایسا ایسا اتوں تک برائیاں نیکی بن گئی کوئی کڑی ہوں تاری نہیں داڑھی والا منڈا پسند کر رہی جتنے ہوں بچہ ٹھیک ہے پڑھیا مینوں تو داڑھی مننا چاہیے یعنی اتنا بدل دیتا کہ بجائے یہ کہ میں حرام دادے نہیں کرنا داڑھی والا لیاؤ کر نمازی نہیں پسند گانے سننا اپنا ایسا بڑا اور کی کرنا اثر ماں ماراز ماں بیگانہ کرد اب جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد تے جے مڑنا جے مڑو پچھانوں کوئی ترقی کی لوڑ نہیں رجت پسند بنیاد پرست قدامت پسند اسی پرانا چاہنے نواں نہیں چاہتے سیدھی گل پدری نواں جنوں چاہیے جا کے جڑے دین چ بننا چاہتا ہندو سکھ عیسائی ہو کے مرد ہے اسی وہ دین جڑا آدم علیہ السلام تو شروع ہے رسول اللہ تو نہیں کہنا چاہیے جڑا کہندا بانی اسلام رسول اللہ دین تے تحفہ لاؤندا رسول پاک نے صاف اعلان کیتا یار میں کوئی نویں گل ہے یہ ہوئی ہے جڑی آدم علیہ السلام تو دہراؤندے آؤندے تسی بھلا دیندے جے انہوں ریوائز کر رہی استاد آج پرانا پرانے نو لینا نویاں دی کوئی لوڑ نہیں اور پرانا ہوئی ہے جڑا اللہ اور دے رسول نے دسیا وہ نہ کوئی بے وقوفی ہے نہ کوئی فساد ہے فساد ختم کرنا کہ دنیا بدماشی نہیں ہونے دین ہے بدماشیاں کرنا دین نہیں اگر دین دا نام لے کے کوئی ہو جا کام کردا وہ ظالم ہے دین نو بدنام کرنا اور تسی یہ بالکل محسوس کرو کہ ہر پڑھا لکھا جاندا بھی جڑے عالم مارے جا رہے تھے اتنے عراق کی ہو رہا جدو امریکہ دے نقش دم ہویا نا ہن جان لمحہ سے آئی ہے سارے اتنے آپ ہی پونکتے ڈک سی نہیں سارے بے سر کوئی یار بڑی غلطی ہے اسی غلط اندازہ لایا تو اسی جھوٹ بولیا کہ اتنے ہتھیار من دے مگر پھسے انہوں نے کی کیتا اتنے سنی شیعہ کراؤں دی کوشش یہ کہ سنیاں مسجداں دے بم مارو ادھر امام با شیعہ سنی لڑ پن مار دے امریکی کوئی ہور نہیں ماردا نہ شیعہ ماردا نہ سنی مسلمان ایڈے مکنے آخری بات یہ کہ ساری عمر گزار کے شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ جو نیک کسے گروج گزریا سارے نزدیک ونڈ کفر کیا دیوبندی یا بریلی کوئی جڑا کردا عام ملا جانے سارے سارے امام پیشوا رہبر جن جن کسی کوئی غلطی ہوئی چلو اللہ معاف کرے علم سے وعدہ کٹانا تو شیخ الہند جڑا قوم دا کون ہے محمود الحسن پہلا شاگرد دیوبند جدوں انار دے ایک درخت دے تھلے ایک استاد بہ گیا چٹائی بچھا کے محمود ایک کوئی شاگرد محمود ہی استاد محمود الحسن شاگرد پڑھنا شروع کیا اور وہ مسجد چھتا ہون بھی تو انار دا بوٹا محفوظ ہے تاکہ لوگوں نے دسیا جائے یار ایس پودے تھلے سب شروع ہے ہوں میلان یونیورسٹی تو شیخ الہند بیچارے اس پاروں کہ انگریز کے خلاف فتوا دیتا انہوں نے پکڑ تک شروع ہوئی مکے چلے گیا شریف مکہ غدار رل گیا سی مکہ خدا دا گھر جڑا اتنے پناہ نہیں گئی تنگ کیتا عالمہ نے تنگ کیتا ساری داستان پڑھو سیرے مالٹا عالم اور شیخ الاسلام بے ایمان ظلم کیتے اور شیخ الہند تنگ کر کے اخیر گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر خدا دے قرض پناہ لے انگریزوں نے دیتا سیرے مالٹا ہو گیا مالٹا دے جزیرے سمندراں کئی سال گزر گئے اور کئی ساتھی اتنے ہی مر گئے بیچاروں کی قبر بنا کے اتنے آئے تو بڑھا ہویا 80 سال کی عمر جب ہندوستان مڑیا تو علماء دی مجلس سے عشاء دی نماز صبح دنیا بیٹھی تھی تو شیخ الہند نے فرمایا یار مالٹا دی قید رہ کے 80 سال عمر گزار کے میں صرف 2 سبق سیکھے سارے عالماں دے کان کھڑے ہو گئے تو لوگ متوجہ ہو گئے بھائی یار جڑا ساری عمر عالماں پڑھاؤندا رہا انہوں ہن 2 سبق سکھا شیخ الہند نے فرمایا میں انہاں تنہائی دی راتاں رو رو کے جدوں خدا نوں پوچھا کہ ساری دنیا مسلمانوں نے کیوں ہو رہا جواب یہی آیا دیکھتے انہوں نے قرآن چھڑ دیتا قرآن نہیں پڑھتے نہ سمجھتے اس میں انہوں نے کر جڑا قرآن دا ترجمہ درس جڑا انہوں پھیلا دے یہ تحقیق چلا کہ محلے محلے کر تو پتروں لے کے بہ جاتی قرآن دا درس
تھوڑا تھوڑا روز سکھا. ایک تے قرآن نو عام کرو, یہ اشاعت ہونی چاہیے. تے دوجا فرمایا اتنے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کی خانہ زمین نے برباد کیا, جڑے آپس سے لڑتے نا اسے نے تباہ کر. اس کو میں انہوں نے آخیا فیصلہ کیا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کرنا نہ کوئی گل کرنی جس مسلمان آپس لڑ. بے توبہ کر لی اتوں کہ کافران کی چال ہے بے لڑتے رہن مرتے رہن. ایتھے کی کسی دن سنی عالم قتل ہو جانا, بڑے بڑے کسی دن شیعہ عالم قتل ہو جانا, کسی بریلوی بیچارے میلاد کی محفل مارے جاندے. مسلمانوں یہ کام کر سکتا گیا گزریا مسلمان بھی ہوئے, کوئی حرام دادا ہو گیا تو اسی کہہ نہیں سکتے. ورنہ مسلمان یار کیوں کہ لوگ مولوی شریف پڑھ رہے, وہ نہیں پڑھ رہے انہوں کی تکلیف ہے, نعت پڑھ رہے پڑھ دیں, انہیں بم مارنے. کوئی عالم دین اگر ہے تو انہوں کیوں نہیں ہلاک کرنا. یہ صرف وہ لوگ ہیں جڑے یا خود آپ امریکی نہیں, انہوں نے کتاباں چھپ دیا جدو عہدیاں تو ہٹ دے آپ پھر لکھ دے کہ اسی اینے لکھاں دے دے کے کئی بے ایمان کر کے اپنے ایجنٹ بناؤنے ہیں, انہوں کو کام لینے کی ہے گا فتنہ انہوں کا. ورنہ مسلمان جڑے امام محمد اللہ رحم کرے ابو حنیفہ دے شاگرد فرماؤں دے اگر کسی علاقے مسلمان خارجی حکومت کر رہے ہیں, حالانکہ خارجیوں کے بارے کئی حدیثاں بھی آؤں کہ اسلام تو نکل جان گے, حضرت علی نہ جنگاں لڑیاں تجھے, پر میں انہاں مسلمانوں کی حکومت ہوے اتنے اہل سنت وال جماعت رہتے ہوں دوسرے مسلمان تے کافر اس حکومت تے چڑھائی کرن تے صحیح العقیدہ مسلمانوں تے فرض ہو جاتا ہے کہ انہاں خارجیوں کے نال مل کے اس حکومت کو بچاؤ. اور کم از کم اللہ دے رسول کا نام چلائیں ننگے کا کڈی وڈی گل ہے. تسی یہ گلاں جڑیاں پلے بنو, کوئی جے شرارتی آندا بریلیاں نو وڑ دیو دیوبندیاں نو وڑ دیو, او دا منہ بند کرو نو آکھو اے کام کر لی اگے ہندو یہودی تھوڑے, تو کیوں سانو مسلمانوں مروا دیا. شیخ الہند نے رو کے فرمایا میں سمجھا کہ قرآن چھٹ گئے, دوجا آپس لڑ دیا جڑے باروں تباہ ہوئے. اللہ مینوں اور تانوں سب نوں توفیق دے. ساڈے ہتھوں اگر اسلام دی خدمت نہیں ہو سکتی تے اسی اس عمارت نوں ٹھائیے نہ تے برباد نہ کریے. حضور دی امانت ہے. قیامت دے دن آپ نے پوچھا یار تسی میری امت نوں بچا نہیں سکدے تے برباد کیا رہتے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق آلہ و اصحابہ اجمعین.